بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 47 ہے، 47، اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 49، 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ، اور جب، نجیناکم، ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم، جو سزا دیتے تھے تم کو، سوء العذاب، بہت ہی بری سزا، یذبحون، گلے کاٹتے تھے، ابناءکم، تمہارے لڑکوں کے، ویستحیون، اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے آدمیوں سے، جو تم پر سخت عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں ایک بڑا بھاری امتحان تھا تمہارے پروردگار کی طرف۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے۔ دوسری بات، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے۔ تیسری بات، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ چوتھی بات، اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ بزرگان محترم، فرعون اور آل فرعون، جن کو مصر میں اقتدار حاصل تھا، وہ بنی اسرائیل کو سخت تکلیف دیا کرتے تھے۔ فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا، جس کی تعبیر نجومیوں نے فرعون سے یہ بتلائی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تیرے دین اور تیری حکومت دونوں کو تباہ کر دے گا۔ اس تعبیر کی بنیاد پر فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور جو لڑکی پیدا ہو اس کو خدمت کے لیے زندہ رکھا جائے۔ بنی اسرائیل کے یہ ایک بہت بڑی مصیبت اور آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس مصیبت سے آزاد کیا، اور ان کی آزادی و رہائی کے لیے پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے راتوں رات لے چلے، جس کی تفصیل قرآن مجید کی مختلف آیات میں ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنا وہ احسان یاد دلایا ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو جس وقت آل فرعون تم کو سخت اذیتیں پہنچاتے تھے، تمہارے گھر پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور تمہاری نو مولود لڑکیوں کو اس نیت سے زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا کہ بڑی ہو کر وہ ان کی خدمت کیا کریں۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات کی راہیں ہموار کی، اور وقت کے نبی کے ذریعے اس مظلوم قوم کو، ظالم قوم سے نجات دی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 6 میں پروردگار نے یہ بات بتلائی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو، کہ اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہاں ایک خاص نقطے کی طرف بھی غور کیجئے کہ نبیوں کا کام اور ان کا مشن صرف دعوت دین اور صرف اقامت دین نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مشن یہ بھی ہوتا ہے، ان کے مشن میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ کمزور اور مظلوم طبقے کی وہ حمایت کرتے تھے اور ان کو ظالموں کے شکنجے سے آزاد کیا کرتے تھے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارثین یعنی علماء کرام کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ اس سنت انبیاء پر بھی عمل پیرا ہوں، اور اپنی آنکھوں کے سامنے جب بھی معاشرے میں، سماج میں ظالم ظلم کے لیے کھڑے ہوں اور مظلوم بیچارگی کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہو، تو آج کے دور کے علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان مظلوموں کو ظلم سے بچائیں اور ظالموں کو ظلم سے روکیں۔ یہ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تم ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا ظالم کی مدد کرنا ہے۔ بزرگان محترم،
हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक सदी कबल अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था। इस मुल्क के मुजाहिदीन ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस मुल्क को जालिम अंग्रेजों से आजाद किया। मगर बदकिस्मती की बात है कि यह मुल्क दोबारा एक दूसरी कौम की गुलामी में जा रहा है या जा चुका है। इस मुल्क के ब्राह्मणों ने गुज़िश्ता 60-70 साल की मेहनतों से अपने मकसद को बहुत हद तक पा लिया है। इस वक्त उन जालिम ब्राह्मणों से इस मुल्क के दूसरे तबकात को और बिलखुसूस मुसलमानों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस मुल्क के मजहबी कायदीन, उलमाए किराम, अइम्माए किराम और खुतबाए इज़ाम संजीदगी से इस बात पर गौर करें, इस मसले के हल के लिए हिकमत भरा मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद इक़दाम करें। हो सकता है कि अंग्रेजों से आज़ादी के लिए जिस तरह लाखों जानों की कुर्बानी देनी पड़ी, इस मुल्क के इन जालिम फिरका परस्तों से आज़ादी के लिए भी जानों और मालों की कुर्बानी देनी पड़े। बुजुर्गान मोहतरम, ये जो बात बताई गई है बनी इसराइल को नजात देने की, नजात परवरदिगार ने मुख्तलिफ अंबिया को दी और अंबिया के मानने वालों को नजात दी। सूरह यूनुस की आयत नंबर 73 में है, फकज़्ज़बूहु फनज्जयनाहु वमन मअहु फिल फुल्क। और फिर सूरह हूद की आयत नंबर 58 में है, वलम्मा जाअ अमरुना नज्जयना हूदा। और सूरह ताहा की आयत नंबर 40 में है, वक़तलत नफ्सन फनज्जयनाका मिनल गम। और इसी तरीके से आले फिरौन का जो तज़किरा कुरान मजीद में है, कई जगह फिरौन और आले फिरौन का तज़किरा है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 11 में कदअबि आलि फिरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू। सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 52 में है, कदअबि आलि फिरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम। सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 53 में भी है। और फिर सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 6 में है, इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम। और इसी तरीके से सूरह इब्राहिम के अलावा सूरह आराफ की आयत नंबर 141 में है, 141 में वइज़ अंजयनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब। और इसी तरीके से युज़ब्बिहून का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कुरान मजीद की सूरह में जगह जगह है। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 6 में युज़ब्बिहून अब्नाअकुम। और सूरह आराफ की आयत नंबर 141 में है, 141 में वयस्तहयून निसाअकुम। और इसी तरीके से सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 6 में भी है, वयस्तहयून निसाअकुम। मेरे हाल अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात में फिरऔन से बनी इसराइल की नजात की बात की ही है। और ये इशारा दिया गया है कि परवरदिगार की मदद मजलूमों के साथ होती है। अगर आज के इस मुल्क में हम पर भी जुल्म किया जाता है, मुसलमानों पर या दूसरों पर, तो इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि परवरदिगार उन जालिमों को उनके जुल्म के अंजाम तक पहुंचाकर मजलूमों की मदद करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मदद फरमाए और दुनिया जहां में जहां कहीं जिस किसी पर भी जुल्म हो रहा हो, परवरदिगार उन जालिमों को जुल्म से बचाए और मजलूमों की हिमायत फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और अपने मुताल्लिकीन का ग्रुप बनाकर उन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अजर सवाब पाएं।